افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 1 تا 15، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ یہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم عزم و حوصلہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو آگے کا کام تمہارا رب سنبھال لے گا۔ وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اس طرح جمائے گا کہ کوئی ان کو اکھاڑ نہ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں پہلا قدم وہ اٹھائیں۔ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھا دیا تو اس کے بعد اس کی شانیں ظاہر ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے اس کی مدد نہیں نازل ہوتی جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو میدان میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کی نصرت کا انتظار کرتے ہیں۔ والذین کفروا فتعسا لہم، یہ کفار کا حشر بتایا کہ ان کے لیے خدا کی پھٹکار ہے اور ان کے تمام اعمال برباد و رائیگاں ہو کر رہیں گے۔ ان کو جو مہلت ملی وہ محض امتحان اور اتمام حجت کے لیے ملی۔ اب اگر تم ان سے نمٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو دیکھو کہ ان کی ساری کوششیں نابود ہو جائیں گی۔ تعسل لہم لعنت اور پھٹکار کا جملہ ہے اور اس کا استعمال اسی طرح معروف ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ سبب بتایا ہے اس بات کا کہ کیوں یہ اس قدر بودے، بے ثبات اور خدا کی لعنت کے مستحق بن گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس چیز سے نفرت کی جو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنی بدعتوں اور ضلالتوں کے ساتھ چمٹے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وہ اعمال بھی خدا نے رائیگاں کر دیے جو انہوں نے دین کے کام سمجھ کر کیے۔ یہ ان کاموں کی طرف اشارہ ہے جو تھے تو نیکی کے، لیکن ان کے شرک کے سبب سے وہ بالکل لا حاصل ہو کر رہ گئے۔ اس طرح کے کاموں میں بعض کا قرآن نے سورہ برات میں حوالہ بھی دیا ہے، مثلا حرم کا اہتمام و انتظام اور حجاج کی خدمت۔ مشرکین کو اپنی خدمات پر بڑا ناز تھا، لیکن یہ تمام دینداریاں خدا کی میزان میں بالکل بے وزن ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول صرف وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس کے شرائط پر انجام دیے جائیں۔ وہ کسی کی نیکی کا محتاج نہیں ہے کہ جس طرح بھی کوئی نیک عمل کر دیا جائے وہ ممنون ہو کر اس کو قبول کر لے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ یہ ان مشرکین کی کور چشمی اور بے بصیرتی پہ اظہار افسوس ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے ملک میں اس مقصد سے چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ نے ان کو بالکل پامال کر دیا۔ آیت کے اسلوب سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ لوگ چلے پھرے تو ہیں، اپنے تجارتی سفروں پر برابر نکلتے رہے ہیں، لیکن ان بستیوں پر کبھی عبرت کی نگاہ انہوں نے نہیں ڈالی جو کسی زمانے میں عظیم قوموں کا مسکن تھیں، لیکن اب وہ ویرانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ ان قوموں کی طرف ہے جن کی سرگزشتیں پچھلی صورتوں میں سنائی جا چکی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، فرمایا کہ کافروں کے لیے تو انہی کی مثالیں ہیں، یعنی جب وہ اپنے کفر اور اپنی تکذیب کے نتیجے میں اس انجام کو پہنچیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ قریش انہی کی روش اختیار کر کے اس سے کسی مختلف انجام سے دوچار ہوں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اوپر آیت 3 کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یعنی اس کائنات کا حقیقی کارساز و کارفرما تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، تو وہ
کفار ان کے مقابل میں کیا وزن رکھتے ہیں جن کا کوئی کارساز نہیں۔ وہ جن کو اپنا کارساز سمجھے ہوئے ہیں وہ نہ تو اس دنیا میں ان کے کام آنے والے ہیں نہ آخرت میں۔ اوپر آیت 3 میں یہی مضمون ایک دوسرے اسلوب سے گزر چکا ہے، وہ بھی پیش نظر رہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یہ اہل ایمان کے اعمال کے ثمر اور کفار کے اعمال کے رائے گاہ ہونے کی مزید وضاحت، اور اس شبہ کا جواب ہے کہ جب کفار کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں تو اس دنیا میں وہ کیوں دندناتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، رہے یہ کفار تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس دنیا میں ان کو کھانے بسنے کی جو مہلت ملی ہے یہ کوئی خوش انجام چیز نہیں ہے۔ ان کا کھانا پینا جانوروں کے مانند ہے۔ یہ عقل و خرد سے عاری اور ان حقوق کے شعور سے بالکل نابلد ہیں جو اللہ کی نعمتیں ان پر عائد کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ چند روز ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہ ان کے لیے موجب وبال ہوں گی اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یعنی کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آج قریش کو بڑا زور اور دبدبہ حاصل ہے۔ جب انہوں نے رسول اور اس کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال چھوڑا تو ایسے زور آور لوگوں کو کون زیر کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ کتنی بستیاں تھیں جو قوت اور شوکت میں اس سے بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ بن سکا۔ یہ عاد و سمود وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جن کی سرگزشتیں پچھلی صورتوں میں سنائی جا چکی ہیں، اور قریش کو جن کی شوکت و عظمت کا پورا اعتراف تھا۔ فلا ناصر لہم میں ان کی اس دنیاوی جمعیت کی نصرت کی بھی نفی ہے جس پر ان کو بڑا ناز اور اعتماد تھا، اور ان مزعومہ شرکاء کی نصرت کی بھی نفی ہے جن کو وہ خدا کے مقابل میں اپنی سپر سمجھے ہوئے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اوپر کی آیت میں ان کے دنیاوی انجام کی طرف اشارہ تھا اور اس کی دلیل تاریخ کی مثالوں سے پیش کی گئی ہے۔ یہ ان کے اخروی انجام کی طرف اشارہ ہے اور اس پر انسان کی عقل و فطرت کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں اور اس روشنی میں وہ چلتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی نگاہوں میں ان کی بدعملی کھبا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے اور اس کا بنانے والا نعوذ باللہ ایک کھلنڈرا ہے۔ لفظ بینہ پر سورہ یونس میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قاطع خود انسان کی فطرت کے اندر ودیت فرمائی ہے اور اس کی مزید تائید اپنی وحی کی روشنی سے کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے باطن کو، جیسا کہ سورہ نور کی تفسیر میں وضاحت ہو چکی ہے، نور علی نور بنا دیتی ہیں، جس کی جگمگاہٹ لازماً اس کی ظاہری زندگی میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ برعکس اس کے جو شخص بھی اپنی فطرت کے چراغ کو گل کر دیتا ہے وہ وحی کے نور سے بھی محروم رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن دونوں ہی تاریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے ظاہر و باطن دونوں میں اتنا عظیم تفاوت ہے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اہل ایمان کے ذکر میں تو صرف ان کے باطن کو نمایاں کیا گیا ہے، ان کے ظاہر کا ذکر نہیں ہے، اور اہل کفر کے ذکر میں ان کے ظاہر کا حوالہ دیا ہے، ان کے باطن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ تقابل کے اس اصول کی روشنی میں جس کی مثالیں ہم دیتے آ رہے ہیں اس خلا کو بھر لیجئے، تب اس آیت کی بلاغت واضح ہوگی۔ اس آیت میں
من کے لیے ضمیریں اور فعل واحد اور جمع دونوں شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب میں مشترک ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ یعنی جب دونوں گروہوں کا انجام یکساں ہونا عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہے تو لازم ہے کہ جس نے پاکیزہ فطرت اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازے، اور جس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی وہ اپنی ضلالت پسندی کی قرار واقعی سزا بھگتے۔ چنانچہ دونوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی تمثیل یہ ہے کہ اس میں بے آمیز خالص پانی کی نہریں ہوں گی، غیر متغیر دودھ کے چشمے ہوں گے، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے ہر فساد و ضرر سے پاک، یکسر لذت ہی لذت ہوں گی۔ اسی طرح صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ مزید برآں ان کے لیے ہر قسم کے میوے بھی ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مستقل مغفرت کی بشارت۔ برعکس اس کے دوسرے گروہ کے لیے ہمیشہ دوزخ اور ان کی پہلی ہی ضیافت ایسے گرم پانی سے ہوگی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے خالص اور بے آمیز ہونے کو خاص طور پر نمایاں فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتیں جنتی بھی ہیں، سب کا اصلی منبع جنت ہی ہے، لیکن اس عالم ناسوت میں جب ہمیں وہ ملتی ہیں تو اتنے مراحل اور اتنے وسائل و وسائط سے گزر کر ملتی ہیں کہ ان کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ عام چیز پانی ہی کو لیجئے۔ یہ فضاؤں، بادلوں، ہواؤں، دریاؤں، ندیوں، نالوں اور زمین کی تہوں کے کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مرحلہ کے اثرات سے یہ متاثر ہوتا ہے جس کے سبب سے اس کا وہ مزاج جو اس کے اصل منبع یعنی جنت میں ہے اس سے بالکل بدل جاتا ہے۔ علی حاصل قیاس دودھ کو لیجئے۔ اس دنیا میں یہ جن راستوں سے گزر کر ہمیں ملتا ہے اس کے متعلق خود قرآن کا بیان ہے کہ وہ من بین فرث و دم، سورہ نحل 67، یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ غور کیجئے کہ جنت کی جو نعمت اس راستے سے گزر کر ہم تک پہنچے گی وہ اپنی اصلی مزاجی خصوصیت پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جنت کے دودھ اور شہد اور اس دنیا کے دودھ اور شہد میں کتنا فرق ہے، جتنا فرق آسمان و زمین میں ہے۔ یہاں کی نعمتوں سے وہاں کی نعمتوں کا ایک مبہم سا تصور تو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان مجازی نعمتوں سے ان حقیقی نعمتوں کا تصور کر سکیں، لیکن دونوں میں نسبت بہرحال حقیقت اور مجاز ہی کی ہے۔ اس نسبت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آیت 14 کے ساتھ اس آیت کے ربط پر اگر ایک اچھی طرح تدبر کیجئے تو یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کی اصل شکل میں اپنے ان بندوں کے لیے خاص کر رکھی ہیں جو اپنی فطرت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ روم آیت 30 سے تعبیر فرمایا ہے، ہر قسم کے خلل و فساد سے محفوظ رکھیں گے اور قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو مسخ کر کے اپنی خواہشوں کے غلام بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قلب سلیم کو گندگیوں سے آلودہ کر لیں گے تو ان کے لیے ان نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اس دنیا میں اٹھا لیا، آخرت میں ان کے لیے وہی عذاب ہے جو اپنی فطرت کو مسخ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت کا مدعا سمجھ لینے کے بعد ایک نظر الفاظ اور جملوں کے در و بست پر ڈال لیجئے۔
آنسن صفت کے طور پر اس پانی کے لیے آتا ہے جس کا رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ فاسد پانی سے جو فساد نظام جسم میں پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔ دودھ کے متعلق یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، صفت آئی ہے۔ اس سے مراد ذائقہ کی وہ تبدیلی ہے جو اس کے فساد سے نمایاں ہوتی ہے۔ دودھ فطری غذا کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کا فساد بھی ایک اہم فساد ہے۔ خمر کی صفت لذت میں مبالغہ کے مفہوم پایا جاتا ہے، جس طرح زید عدل میں مبالغہ کا مفہوم ہے، یعنی وہ یکسر لذت ہی لذت ہوگی۔ پینے والے اس سے نہ کسی قسم کی تلخی، ناگواری یا خمار کا احساس کریں گے، نہ وہ بدمستی اور گناہ کی محرک ہوگی۔ اصل کے ساتھ مصفہ کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس دنیا میں جو شہد میسر آتا ہے وہ بہرحال مکھیوں ہی کے واسطے سے میسر آتا ہے، جو ان کے غل و غش سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جنت کا شہد اپنے اصل منبع سے نکلا ہوا ہوگا، اس پر کوئی مگز کی قے ہونے کی پھپتی چست نہ کر سکے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ کا ذکر آخر میں جنت کی سب سے بڑی نعمت کی حیثیت سے آیا ہے، اس لیے کہ خدا کی مغفرت اور خوشنودی ہی ہے جو ان تمام نعمتوں کی ضامن بھی ہوگی اور اسی سے آگے کے مدارج کی راہیں بھی کھلیں گی۔ کمن ہوا خالد فی النار سے پہلے افمن کان لہ مثل ہذہ الجنہ یا اس کے ہم معنی الفاظ بر بنائے کرینہ محذوف ہیں۔ استفہامیہ اور شرطیہ جملوں میں اس قسم کا حذف معروف ہے، پیچھے اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ما ان حمیم کا ذکر اہل دوزخ کے لیے نزل یعنی اولین سامان ضیافت کی حیثیت سے آیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اہل دوزخ کی پہلی ضیافت کھولتے پانی سے ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے ہر قسم کے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔